آج میں آپ کے ساتھ 2 میریکل اسٹوری شیئر کروں گی جسے سن کر آپ کا ایمان استغفار پہ اور اللہ پہ اور زیادہ بڑھ جائے گا، آپ کا توکل بڑھ جائے گا اور آپ اور زیادہ استغفر اللہ پڑھنے لگیں گے، آپ اور زیادہ استغفار کرنے لگیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تمہارے دل کی ہر وہ مراد پوری کر دے گا جس کے لیے تم دن رات دعائیں کرتے ہو۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے سامنے اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ السلام علیکم میری پیارے سی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ میری تمام یوٹیوب فیملی کی جتنی بھی مشکلات ہیں اسے آسانیوں میں بدل دے، جتنے بھی آنسو ہیں اللہ انہیں خوشیوں میں بدل دے، آمین آمین یا رب العالمین۔ کافی سارے لوگوں کا ایک سوال ہے کہ توبہ اور استغفار میں کیا ڈیفرنس ہے؟ کیا دونوں ایک ہے یا الگ الگ؟ کیا ضروری ہے استغفار کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرنا؟ کیا خالی استغفار سے کام نہیں چل سکتا؟ تو آئیے بتاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے ایمان والو تم اللہ کی بارگاہ میں خالص توبہ کرو۔ ایک جگہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور تم اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو اور توبہ کرو۔ اللہ نے قرآن میں توبہ کا بھی ذکر کیا اور استغفار کا بھی ذکر کیا، اور اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ اور استغفار دونوں ایک ہی چیز ہے۔ دیکھا جائے تو توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے انسان کا اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا۔ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس گناہ کو چھوڑ دینا جو گناہ وہ کر رہا ہے، اس گناہ کو چھوڑ کر اپنے اللہ کی طرف پلٹنا، یہ ہے توبہ، یہ ہے توبہ کا مطلب۔ اور استغفار ہوتا ہے کہ بندہ جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ پہ اللہ سے مغفرت طلب کرنا کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ جو بھی گناہ کر رہا ہے انسان پہلے تو اس کے لیے استغفار کرے گا، گناہ ہو گیا ہے، گناہ کرنے پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا کہ اللہ اس گناہ پہ مجھے معاف کر دے، اور پھر اس کے بعد توبہ ہوگی، اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ ہوگا، اس گناہ کو چھوڑ بھی دے گا اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے گا۔ تو یہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ توبہ کے ساتھ استغفار اور استغفار کے ساتھ توبہ دونوں ضروری ہے۔ ایمان والے کی زندگی میں اس کے معمولات میں سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کثرت سے توبہ اور استغفار کرنے والا ہوتا ہے، کثرت سے استغفار اور توبہ کرتا ہے۔ آخر ہمیں توبہ اور استغفار کی ضرورت کیوں ہے؟ ہمیں اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ اے لوگو جو فاسق ہو، جو گنہگار ہو یا مشرکین یا منافقین ہو، ان سے اللہ نے توبہ کو نہیں کہا، بلکہ ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم توبہ کرو۔ مطلب بتانے کا یہ ہے کہ انسان چاہے جتنا بھی نیک اور صالح والی زندگی گزار رہا ہو، ایمان کا لیول اس کا جتنا بھی ہائی ہو، ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہ ہو۔ خاص طور پر ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں انسان جتنا چاہے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرے، اس کے باوجود ہم سے کوئی نہ کوئی گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ آئیے چلتے ہیں آج کی سب سے پہلی میریکل اسٹوری کی طرف، جو ایک سسٹر کی ہے، ان کا نام ہے ساہنہ۔ وہ لکھتی ہیں کہ میں ڈیلی 3000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتی ہوں۔ مجھے استغفر اللہ پڑھنے سے بہت سکون ملتا ہے۔ الحمدللہ میں بہت خوش ہوتی ہوں استغفر اللہ پڑھنے سے۔ پہلے میں چھوٹا سا درود پڑھتی تھی، پر اللہ نے مجھے استغفر اللہ پڑھنے سے درود ابراہیم پڑھنے کی توفیق دی۔ دوسری میریکل اسٹوری بھی استغفر اللہ سے ریلیٹڈ ہی ایک سسٹر کی ہے، اور وہ سسٹر لکھتی ہیں کہ استغفر اللہ سے بہت سارے معجزے میری زندگی میں ہوئے۔ استغفر اللہ کی برکت سے اللہ نے مجھے سورہ ملک روزانہ پڑھنے کی توفیق دی۔ استغفر اللہ کی برکت سے میرے ڈگری کا رزلٹ بہت ہی اچھا آیا۔ استغفر اللہ کی برکت سے میری زندگی بدل گئی۔
اور وہ ابھی کہتی ہیں کہ میں اپنے نکاح کے لیے استغفراللہ کو پڑھ رہی ہوں۔ تو سنا آپ لوگوں نے کہ استغفار سے کیسے ان دونوں سسٹر کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے معجزے ہو رہے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی آزمائش میں مبتلا ہے، آپ کی زندگی میں رزق کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہو رہی، اولاد نافرمان ہے، آپ کے پاس گھر نہیں ہے، جاتی مکان نہیں ہے، آپ کا روزگار نہیں چل رہا ہے، آپ کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، یا آپ بیمار ہیں، صحت نہیں ہے، آپ جس بھی مشکل میں مبتلا ہیں، آپ استغفار کو کثرت سے اپنی زندگی میں شامل ضرور کریں، اور انشاءاللہ آپ بھی اپنی زندگی میں معجزے ہوتے ضرور دیکھیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، اور اللہ کبھی جھوٹے وعدے نہیں کرتا، اللہ کے ہر وعدے سچے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید ایسی ہی موٹیویشنل میریکل اسٹوری آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں، ایک پیارا سا کمنٹ بھی ضرور کریں، مجھے آپ کے کمنٹ پڑھ کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک بھی ضرور کریں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس بھی ایسی کوئی لائف چینجنگ موٹیویشنل میریکل اسٹوری ہے تو اسے آپ ہمارے ساتھ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ضرور شیئر کریں۔ ہم نے اپنا واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ لگا دیا ہے، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت لیتی ہوں کہ جتنی بھی میری یوٹیوب فیملی ہے، جن جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ان کے ہر جائز مرادوں کو پوری فرمائے۔ اللہ صبا بھی جہاں نکاح کرنا چاہتی ہیں، اللہ ان کو ان کے حق میں بہتر بنا کے انہیں ان کا محرم بنا دیجیے۔ یا اللہ جدانی کا نکاح ان کے من پسند لڑکے سے کروا دیجیے جہاں وہ کرنا چاہتی ہیں۔ اللہ نسبت خاتون کی بیماری میں شفا عطا فرما۔ اللہ جو غریب ہے ان کی غریبی دور کر دے۔ اللہ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد سے نواز۔ اللہ جن کی اولادیں ہیں اور جو نافرمان اولاد ہے، اللہ ان نافرمان اولادوں کو فرما بردار بنا دیجیے۔ اللہ جو بے روزگار ہیں، جو رزق کے لیے پریشان ہیں، ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیجیے، ان کے لیے بہترین جاب کا انتظام کیجیے۔ اللہ جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں ان کا نکاح آسانی کے ساتھ کروا دیجیے۔ اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کر دیجیے۔ اللہ میری، میرے ماں باپ کی اور میرے یوٹیوب فیملی کی استغفر اللہ کی برکت سے مغفرت کر دیجیے، اور ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔